اس دوران جو پاکستان پہ اور اس مریض پہ گزرے گی وہ اس کی اپنی حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ترقی کا، معاشی ترقی کا پہیہ چلایا جائے، پاکستان کی ایکسپورٹس کو مستحکم بنایا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، پاکستان میں ایف ڈی آئی باہر سے سرمایہ کاری آئے، پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، پاکستان میں صنعتی گروتھ آئے، کیا یہ کب سب کچھ ممکن ہے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ کاروباری، پروفیشنل، حکومتی اور ایک وزارت کی حیثیت سے یا وزیر کی حیثیت سے جو رائے کمبائن ہو سکتی ہے، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور گوہر اعجاز ہمیں کاروباری اور ایکسپورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے جو آئی ایم ایف کا چیلنج ہمارے سامنے ہے اس پر ہماری بات ہوگی۔ گوہر اعجاز صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ہماری گفتگو سن لی ہے، آئی ایم ایف پروگرام میں ہم داخل ہو گئے ہیں، پہلے ہی ہماری ایکسپورٹس کے لیے بڑے شدید مسائل تھے، اور اب آپ کو کوئی سبسڈی وغیرہ تو ملے گی نہیں، اور یہ 50 روپے یونٹ کی بجلی ہے، یہ گیس ابھی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے، آئندہ 2-4-5 دن کے اندر اس کا آپ کو اطلاع مل جائے گی، تو اس کے بعد کیا یہ پھر آپ کس کو بیچیں گے، کیا بیچیں گے، اور کیسے یہ کام کیسے چلے گا؟ فی الحال تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہماری ایکسپورٹس کی گروتھ کیسے ہوگی، اور آپ لوگوں کو کیسے آپ کمپیٹ کریں گے بنگلہ دیش سے، ویتنام سے، انڈیا وغیرہ سے؟ تھینک یو ویری مچ کامران صاحب۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ میں ایک بات کہوں گا آج پروگرام میں کہ ہمارا یہ مریض بیمار نہیں ہے، یہ ہمارا ہسپتال بیمار ہے۔ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ مریض ہسپتال میں داخل ہے، یہ پاکستان ایک پہلا ملک ہوگا جس میں یہ ٹرمینالوجی یوز کی جا رہی ہے کہ مسئلہ ہماری گورنمنٹ کا ہے، مسئلہ بزنسز کا نہیں ہے۔ اگر بزنسز کا مسئلہ ہوتا تو پچھلے سال 6% جی ڈی پی گروتھ نہ ہوتی۔ اگر مسئلہ بزنسز کا ہوتا تو بزنسز جو ہے پچھلے سال جو 2022 گزرا ہے ریکارڈ انکم نہ دکھاتے۔ مسئلہ تو تھا بیلنس آف پیمنٹ کا اور اس کی مینجمنٹ کا۔ جو میں کہہ رہا ہوں ہسپتال بیمار ہے، بیمار جو ہے وہ مریض نہیں ہے، تو ہمیں بیمار ہسپتال کا علاج کرنا ہے کہ اصل مسئلہ اس کی مینجمنٹ کا ہے، ہسپتال کی مینجمنٹ کا، کہ وہ مریضوں کو بھی بیمار کر رہا ہے جو ہسپتال جا رہے ہیں، اور پکڑ کے ان مریضوں کو بھی لا رہے جو مریض نہیں ہیں۔ اب ٹیکسٹائل انڈسٹری تو مریض نہیں تھی، ہم $19.5 بلین پہ کھڑے تھے، $12.5 بلین سے اٹھ کے ہم نے 3 سال میں 19.5 کر دی۔ میں نے جو ہے اس کو ٹرف کا پروگرام ہم بہت ڈسکس کرتے رہے ہیں، ٹرف کے پروگرام میں $5 بلین کی نئی صنعت لگی، پہلی دفعہ جو ہے ہم نے 10 سال میں نئی کیپیسٹی ایڈ کی جو کہ $10 بلین اور ایکسپورٹ کرنے کی طرف جا رہی تھی، مطلب ہم $25.5 بلین کا ٹارگٹ بنا کے مگر اب مجھے ہمارے کو کہا گیا کہ جناب گوہر اعجاز صاحب کہ یہ کیپیسٹی چلے بن گئی، پہلے تو مجھے اور قسطوں میں پوچھوں گا، پہلے تو مجھے کاسٹ بینیفٹ ریشو دیجیے گا، یہ $3 بلین جو ہم نے ٹرف پہ خرچ کیے، اور اس کو جو اس پہ انٹرسٹ جو تھا وہ ہم نے 10 سال کے لیے فریز کر دیا، 4% یا 3.5% کا جو آپ کو ملا ایک تو وہ، اور آج 22% کا انٹرسٹ ہو گیا ہے، وہ ہم اس کی شرح، اس شرح پہ ہم وہ واپس کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سبسڈی کی صورت میں 150 ارب یا 200 ارب کے قریب جو خرچ کر رہی ہے۔ ایک تو یہ منطق میری سمجھ میں سمجھائیے مجھے کہ اس کی کاسٹ بینیفٹ ریشیو کیا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائیے گا کہ جب یہ کیپیسٹی آپ نے کھڑی کر دی جس سے آپ 25 بلین ایکسپورٹ لے کے جائیں گے، تو اس کے لیے کاٹن کہاں تھی؟ جب آپ کر رہے ہیں، پچھلے سال تو ہم نے 6 ملین بیل کی کاٹن ہماری پروڈیوس ہوئی ہے، تو یہ ہمارے پاس کاٹن امپورٹ کرنے کے لیے تو ڈالر نہیں ہے۔ جب کاٹن ہی نہیں ہے تو یہ اسٹل مشینری کا ہم کریں گے کیا؟ تو یہ جو ٹرف کا پورا جو فارمولا ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کا تو ہمیں معاف کیجیے گا نقصان ہی ہو رہا ہے، کیونکہ 150-200 ارب روپے تو ہم ڈفرینشیل انٹرسٹ ریٹ پہ ہم ادا کر رہے ہیں، یہ حکومت پاکستان دے رہی ہے۔ جی بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور بڑی اچھی ڈیبیٹ اس پہ ہوتی رہی ہے پچھلے دنوں۔ میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دوں عام لوگوں کے لیے۔ یہ حکومت نے ایک کاروبار کیا بزنس کمیونٹی سے، اور کاروبار یہ کیا کہ 7% کا پالیسی ریٹ تھا، اور اس نے کہا کہ تم جاؤ اور 3% کم ریٹ پہ پالیسی ریٹ سے جو کہ 4% بنے گا، تمہارے کو میں 10 سال کے لیے فکس لون دینے کو تیار ہوں، جاؤ جا کے مشین امپورٹ کرو گے، اس مشین کو جو امپورٹ کرو گے اس کے اوپر تمہیں قرض ملے گا، یہ پالیسی ریٹ سے 3% نیچے، اور باقی پیسہ تو تم نے جو زمین خریدنی ہے، بلڈنگ بنانی ہے، انفرا، وہ تم اپنے پیسے سے بناؤ گے۔ یہ 60-40 کا ریشیو بنتا ہے۔ تو 480 ارب روپے حکومت نے دیے اور 300 ارب روپے صنعت کاروں نے لگائے، اور حکومت نے سوچ سمجھ کے اس وقت کی یہ فیصلہ کیا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے، حفیظ شیخ صاحب اور رضا باقر صاحب تھے، دونوں اکانومسٹ تھے، بڑے سمجھدار ہیں،
کہ آئیں اور صنعتیں لگائیں تاکہ ہم ملک میں کیپیسٹی انکریز کریں. نہ اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ ملک میں جو ہے یہ ہمارا ملکی جو ہے ہم کہیں گے کہ جناب ہم بیمار ہو گئے. تو اس وقت کی پالیسی ریٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے گورنر اسٹیٹ بینک کا, اس کی فائنانس منسٹری کا, اس کا مقصد تھا کہ کیپیسٹی ملک میں لگائی جائے. آج پالیسی ریٹ ہم نے بڑھا دیا کیونکہ کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی 180 روپے سے 300 روپے. جو ڈی ویلیویشن ہو گئی اس کی وجہ سے امپورٹڈ انفلیشن آیا. امپورٹڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے IMF ریسیپی کے تحت انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے, اور انٹرسٹ ریٹ 7% کا آج 22% ہو گیا. یہ بھی ایک کہانی ہے کہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے, کاسٹ پش انفلیشن ہے. آپ علاج کر رہے ہیں ایسی بیماری کا جو کہ بیماری IMF نے اس کا علاج بتایا, اور ہمیں کرنا ہے اس کا علاج کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جیسے وہ کہیں گے ویسے کریں گے, لیکن ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے میرے ملک میں. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں خرید رہے ہیں لوگ جا کے پیسے بھرما رہے ہیں اور جو ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. اس ساری کی وجہ سے سود کا ریٹ ہم نے 22% کر دیا. آج حکومت کے اوپر آج میں یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ جو سودا حکومت نے بیچا صنعت کاروں کو 7% کے اوپر, آج اس کا کاسٹ جو ہے 22% ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے اس کی بڑھ گئی ہے, لیکن اس نے تو صنعت لگا دی ہے. آج 14% کا اس 480 ارب روپے کے اوپر کیلکولیٹ کریں گے تو جو ڈفرینشل بنتا ہے وہ 80-90 ارب بنتا ہے, 150-160 ارب نہیں بنتا. اب دوسری بات پہ آ جاؤں کہ ہم نے پروو کر دیا کہ $12.5 بلین کی ایکسپورٹ, ایک ریجنل انرجی ٹیرف دیا ہم نے بجلی کا, اور اس کی کاسٹ 2.5% حکومت کو آئی, صرف 2.5%, اور ہم نے ایکسپورٹ 19.5 کر دی, $7 بلین بڑھا دی, $7 بلین سالانہ. اب ہمارے پاس جو ہے نئی کیپیسٹی, میں نے جیسے کہا کہ نئی کیپیسٹی لگ گئی کہ ہم اس کو 25 پہ لے جائیں. اب پچھلے سال روئی کی کراپ فیل ہو گئی. ہماری کراپ 15 ملین بیل کی کراپ سے ہم نے $19.5 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی, مطلب $1.3 بلین پر ملین بیل. ہماری جب کراپ شارٹ ہو کے 5 ملین بیل رہ گئی تو میرے پاس صرف $6.5 بلین کی روئی تھی, اور مجھے روئی منگانے کی اجازت نہ ملی, کم ملی, جس کی وجہ سے میں جو روئی باہر سے لا سکا وہ روئی 6 سے 7 ملین بیل لا سکا, اور میری کنزمپشن 13 ملین بیل رہ گئی, جس سے میں نے 16.5 کی ایکسپورٹ کی. میں نے اس سال مارچ میں اپنی حکومت کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, 32 لاکھ ایکڑ سے بڑھا کے روئی کی جو کاشت ہے 50 لاکھ ایکڑ ہو گئی ہے. سندھ کے اندر بھی کاشت جو ہے وہ 16 لاکھ ایکڑ اس سال ہو چکی ہے, 66 لاکھ پہ ہم سمجھ رہے ہیں. جو پچھلے سال 50 لاکھ بیل ہوئی تھی, 1.40 کروڑ گٹھڑی ہم امید کر رہے ہیں ملک میں ہوگی جو روئی کی کاشت ہے. اس روئی کی کاشت سے میں نے جیسے ملک میں کہا کہ ہر ملین بیل سے میں $1.3 بلین ایکسپورٹ کرتا ہوں, تو مجھے واپس $19 بلین جانے کے لیے کسی امپورٹڈ کاٹن کی ضرورت نہیں ہے. اس سال 1 سال ہم نے مل کے کام کیا ہے, تو یہ اسی دھرتی سے یہ روئی جو 5 ملین اچھا, اب یہ مجھے بتائیے کہ جو سچویشن ہے گورنر اعجاز صاحب وہ یہ ہے کہ اب آپ کو بجلی میں کوئی سبسڈی تو ملے گی نہیں, اب آپ کو گیس میں کوئی سبسڈی نہیں ملے گی, اب یہ کوئی 7.5 سینٹ کی بجلی بھی نہیں ملے گی, یہ 50 سینٹ کی لینی ہے, 55% آپ نے اس پہ ٹیکس بھی دینا ہے. وائبل ہے اب یہ آپ کی ایکسپورٹس, آپ کی انڈسٹری, اس میں کوئی گروتھ یا کوئی سینیریو, یا بھی ہم ویٹ کریں گے جب تک IMF پروگرام کہیں ہم کسی بہتر صورتحال میں داخل ہوتے ہیں, یہ ریلیکسڈ ہوتا ہے پروگرام, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اپنے نظام کو چلانے کی. فی الحال تو ہم بستر پہ لیٹ جائیں اور لحاف اوڑھ لیں. میں نے پھر کہا ہسپتال بیمار ہے, مریض تو بالکل جو ہے تندرست ہے, تو مریض کو تو بیڈ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے سبسڈی بھی نہیں چاہیے, نہ میں سبسڈی مانگ رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میری کاسٹ آف انرجی ہے اس کے اوپر جو میرا لاس ہے, جو میری کاسٹ اس کے بعد ڈسٹریبیوشن لاس کی ہے, مجھ سے چارج کر لیں. میں ایکسپورٹ انڈسٹری ہوں, ایکسپورٹ انڈسٹری کو وہ ٹیرف دے دیں جو اس کی کاسٹ کا ایک نیا ٹیرف بنا دیں. IMF کیوں منع کرے گا آپ کو؟ IMF تو یہ منع کر رہے سبسڈی نہ دو. میں تو سبسڈی مانگ ہی نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں میرے سے کاسٹ لے لیں, مجھ سے پروفٹ لے لیں, یا کوئی مجھے پاور پلانٹ ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ اس کا پاور پلانٹ سے میں ڈائریکٹ بجلی. مگر گور صاحب ابھی آپ نے اسد عمر صاحب سے سنا کہ ایک اس کا طریقہ کار ہے, انہوں نے ایک وے آؤٹ بتایا کہ جی کہ یہ بجلی کی جو ٹیرف ہے تباہ کن جو ہے, اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. 0.1 to 0.2 اگر آپ اس کو جہاں سے لے رہے ہیں جس کو بیچ رہے ہیں اس کا خرچہ, ویلنگ کا خرچہ لگا کے اس کو بجلی بیچ دے تو 1/3 ٹیرف ہو جائے گا. اور اسی حوالے سے گیس کی بھی انہوں نے بات کی ہے. ڈویبل ہے یہ چیزیں کہ کیونکہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا, کیونکہ اس صورتحال میں اگر اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو صرف IMF کو ہی دیکھا کریں گے, باقی تو کچھ نہیں ہوگا.
خان صاحب اسد عمر صاحب نے بہت سمجھداری کی بات کی ہے. یہ بات ہم آپ اگر پروگرام پہ لیں تو میں یہ آپ کے پروگرام میں 6 مہینے سے کر رہا ہوں کہ مجھ سے میری کاسٹ لے لیں 0.1 to 0.2 جہاں سے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے پاور پلانٹ سے میرے تک جہاں تک پہنچ رہی ہے اس کی جتنی کاسٹ ہے مجھ سے لے لیں, پروفٹ بھی لے لیں, بٹ کسی اور کا لاس, کسی اور کا جو ہے وہ نان پیمنٹ, کسی اور کو آپ نے جو سبسڈی وہ مجھ سے نہ لیں ایکسپورٹ انڈسٹری سے اور جنرل انڈسٹری سے بھی, کیونکہ جنرل انڈسٹری بھی جب بند ہوتی ہے تو امپورٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو انڈسٹری کا ٹیرف علیحدہ کر دیں. اگر نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے, آپ کہتے ہیں ہم سے آپ نے سبسڈی دلوانی ہی ہے, جو کہ آج 16 روپے خود کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ 16 روپے انڈسٹری سے سبسڈی یہ جو ہے کنزیومرز کو دلوا رہے ہیں جو ان کے لاسز ہو رہے ہیں سسٹم میں. اگر وہ 16 روپے مجھ سے لینا ہی ہے تو میں بول رہا ہوں کہ مجھے بھائی آپ مجھے سسٹم سے علیحدہ کر دیں, نہ بنائیں میرے لیے ٹیرف, اور مجھے کوئی پاور پلانٹ دے دیں 1300 میگا واٹ کا, ایک سندھ میں دے دیں, ایک پنجاب میں دے دیں, میں صنعتوں کو ان پاور پلانٹ پہ ڈائریکٹ لے جاؤں, ویلنگ چارج مجھ سے لے لیں, مجھ سے 3 روپے 10 پیسے کا آپ نے ویلنگ چارج ڈٹرمن کیا ہوا ہے کے پی کے لیے, مجھ سے ویلنگ چارج لے لیں اور ویلنگ چارج لے کے مجھے علیحدہ کام کرنے دیں, مجھے کیوں پھر سسٹم میں رکھتے ہیں. تو معاملات کے آسان حل موجود ہیں. تیسرا دیکھیں, جہاں دنیا تکلیف آتی ہے آپ پرائرٹی دیتے ہیں. اگر آج آپ گیس کے اندر اپنے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں نے چولہوں میں جلانی ہے یہ گیس, تو قطر میں بھی نہیں جلتی جہاں گیس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے, تو ہم نے جو ہے اگر ہیٹرز میں جلانی ہے تو فیصلہ کر لیں 3000 MMCFD آج بھی گیس ہے, فرسٹ پرائرٹی صنعت کو دے دیں تو گیس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کوئی سبسڈی نہیں ہے, جو گھر میں پروڈیوس ہوتا ہے اس کی پہلی پرائرٹی دے دیں صنعت کو, جاؤ بھائی پروڈیوس کرو, ملک کے لیے ایکسپورٹ کر کے لاؤ. ہم نہ پروڈیوس کر کے لائیں, آج ملک کی ایکسپورٹ اگر $30 بلین ہے, اگر ملک کی ایکسپورٹ نہ ہو جائے $100 بلین 5 سال میں, مجھے پرائرٹی دے دیں ہمارے نیچرل ریسورس. چلیں دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کو سنتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے, یا یہ تمام باتیں قابل عمل بھی ہیں یا نہیں.